تمہارے منہ کی اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ فرشتے تنگ ہوتے ہیں اسمیل سے اور جنات خوش ہوتے ہیں گندگی سے۔ مصلی پہ بیٹھیں، پورے اہتمام کے ساتھ اپنا چہرہ قبلے کی جانب کریں اور اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگا کے اپنے داڑھی شریف پہ، سینے پہ، اپنے ٹوپی پہ، اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد لائٹ ہلکی کر کے تاکہ آپ کا دھیان نہ بدلے 313 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بیٹھ کے 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا مسئلہ پیش کریں۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، خود اپنی جناب سے آپ کے لیے راستے کھول دے گا، سبب بنا دے گا۔ ایک عمل جو ہے وہ خاص طور پہ جو اثرات اور شیاطین اور نظر بد اور جادو ٹونے کی زد میں رہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ پہلے یہ کچھ اذکار ختم خواجگان کے، ویسے میں عرض کروں گا آپ سارے بھائی اس ختم خواجگان کو ہمارے ان ساتھیوں سے لے لیں اور اپنے گھر میں روزانہ پڑھا کریں۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں۔ یہ وہ اذکار ہیں جو ہمارے مشائخ سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اکابرین امت کے معمولات کا حصہ رہے ہیں، اور اس کے متعلق میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص اسے ایک بار بھی پڑھ لے تو اسے وہی برکات حاصل ہو جاتی ہیں جو اسے تکرار کے ساتھ پڑھنے والے کو برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو لہذا ختم خواجگان میں پہلی جو چیز ہے وہ 3 دفعہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس مختصر سے ختم خواجگان کے بعد پھر انشاءاللہ ایک عمل بھی کروائیں گے جس سے آپ کی جادو، جنات اور اثرات اور نظر بد یہ سارے انشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کریں گے کہ وہ اثرات ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ تو 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے اذکار ہم پڑھ رہے ہیں آپ سب یہ احباب میں عرض کروں گا پوری توجہ، آنکھیں بند رکھیں اور پوری توجہ اللہ رب العالمین کی ذات کی جانب۔ جتنا تصور کامل ہوتا ہے اتنا عمل میں تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو اس سے آپ سستی محسوس کر رہے ہیں تو ٹیک چھوڑ دیں آپ کو، تاکہ پورا تیقن نصیب ہو جائے اور پورا خیال آپ کے ذکر کی طرف ہو جائے۔ اب سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا۔ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ ایک بار سورہ اخلاص، فلق اور ناس ایک ایک بار پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جتنے مناجات ہیں وہ 3 بار پڑھتے جائیں گے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم
اللہم یا مفتح الابواب اللهم يا مفتح الابواب اللهم يا مفتح الابواب اللهم يا مفتح الابواب اللہم یا حل المشکلات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات اللہم یا مسبب الاسباب اللهم يا مسبب الاسباب اللهم يا مسبب الاسباب اللهم يا مسبب الاسباب یہ بہت خاص وظیفہ ہے. ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں اور توجہ میری جانب فرمائیں، صرف ایک لمحے کے لیے. اللہم یا مسبب الاسباب. آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کام میں رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، نماز فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ جائیں اور 313 مرتبہ اصحاب بدر کی نیت سے 313 مرتبہ بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے آنکھیں بند کر کے پورے تصور کے ساتھ اللہم یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اسے تھوڑا سا اضافہ کر لیں. اللہم یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اے مسبب الاسباب سبب لی، میرے لیے سبب بنا دے، الخیر، خیر والا. 313 مرتبہ. فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان قبلہ رخ باوضو بیٹھیں اور اسے 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز میں رو کے گڑ گڑا کے اپنے اس مسئلے کو پیش کریں. 3 دن، 7 دن، 11 دن عمل کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر اندر اللہ سبب بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا مجرب المجرب ہے. اللہم یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. یہ ہمارے دوست چلتے پھرتے پڑھتے رہتے ہیں. اس کا اصل جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی اسم کو پڑھنے کا، وہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. آپ کسی جگہ نشست میں بیٹھ جائیں، عطر لگائیں. اس وجہ سے کہ جو لوگ اہتمام نہیں نہ کرتے پھر ان پہ رجعت ہونے لگ جاتی ہے. یعنی عرف عام میں کہا جاتا ہے وظیفہ پلٹ گیا ہے. وظیفہ نہیں پلٹتا، اس کے آداب کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. آداب کا خیال رکھیں، اور آداب یہ ہیں کہ جب آپ بیٹھیں تو خوشبو لگا لیں. آپ کہیں گے خوشبو کی کیوں ضرورت ہے؟ خوشبو کی ضرورت اس لیے ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا جب کچا لہسن کھا لو تو مسجد میں نہ آیا کرو، اس لیے کہ تمہارے منہ کی سمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تمہارے منہ کی سمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. تو گویا پتہ چلا کہ فرشتے تنگ ہوتے ہیں سمیل سے اور جنات خوش ہوتے ہیں گندگی سے. جب آپ خوشبو لگا لیں گے تو جنات بھاگ جائیں گے، فرشتے قریب آ جائیں گے. مصلی پہ بیٹھیں، پورے اہتمام کے ساتھ اپنا چہرہ قبلے کی جانب کریں اور اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگا کے اپنے داڑھی شریف پہ، سینے پہ، اپنے ٹوپی پہ، اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد لائٹ ہلکی کر کے تاکہ آپ کا دھیان نہ بدلے 313 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بیٹھ کے 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا مسئلہ پیش کریں. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، خود اپنی جناب سے آپ کے لیے راستے کھول دے گا، سبب بنا دے گا. کرنے والا کام ہے. تو اللہم یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اگلا اسم مبارک ہے یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. ہاں، ایک بات ادھوری رہ گئی، وہ پوری ہو جائے کہ کوئی بھی اسم جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا ہدیہ ضرور دینا چاہیے. مطلب جب آپ عمل کریں نا 3 دن کی نیت سے، اور جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ صدقہ دے کے اس عمل کو شروع کریں. اس لیے کہ جو سخاوت ہے یہ بہت سارے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے. حضور نے فرمایا سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. سخی اللہ کے بھی قریب ہے، سخی جنت کا بھی حقدار ہے، سخی لوگوں کے درمیان بھی عزت پا لیتا ہے اور جہنم سے اسے دور کر دیا جاتا ہے. والبخیل بعید من اللہ،
بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار، اور کہا بخیل وہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں کے دل میں بھی اس کی کوئی عزت و احترام نہیں ہوتا، اور اللہ کی جنت سے بھی دور ہے۔ یہ متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ کہا وہ جنت سے بھی دور ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہے۔ تو جب کوئی عمل شروع کرنے لگے 3 دن کی نیت رکھ کے شروع کریں تو صدقہ دے دیں، ہدیہ دے دیں اس کا۔ اسی طرح 5 دن یا 7 دن یا 11 دن کی جتنی بھی نیت آپ نے کی ہے وہ صدقہ دے کے شروع کریں، ہدیہ دے کے شروع کریں، اور پھر جب وہ عمل پورا کر لیں 3 دن یا 7 دن یا 11 دن تو اس کے بعد پھر ہدیہ دے دیں۔ یہ ایسی چیز ہے ہدیہ کہ جو آپ کے ذکر و اذکار سے بھی جو راہیں کشادہ نہیں نہ ہوتی، وہ صدقے سے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، متفقن علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ دو۔ کہا عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دو، اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ آقا کیوں صدقہ فطر دیں؟ فرمایا اس لیے کہ پورا مہینہ جب تم روزے رکھتے ہو تو روزے رکھنے کے دوران تم سے سختی بھی ہو جاتی ہے، زبان سے کوئی تلخ باتیں بھی نکل جاتی ہیں، کسی کا دل بھی دکھا دیتے ہو، کوئی گالم گلوچ بھی کر بیٹھتے ہو، تو یہ جو تمہاری عبادت میں نقص پیدا ہوتا ہے نا، وہ نقص تمہاری عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے روک دیتا ہے، اور تمہارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں۔ جب تم عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دیتے ہو تو اسی لمحے پورے 30 دن یا 29 دن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ گویا صدقہ فطر، صدقہ ہدیہ جیسے ہی تم دیتے ہو تو تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ ادھر تم نماز عید کے لیے کہتے ہو اللہ اکبر، ادھر تمہارے لیے کاؤنٹر بدل دیا جاتا ہے، نظام بدل دیا جاتا ہے، پورے رمضان کی محنت کو شرف باریابی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہدیے کا اتنا عمل دخل ہے اہل سنت کے ہاں، ایصال ثواب یہ بھی ہدیہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی عمل کریں 3 دن یا 5 دن 7 دن یا 11 دن تو اس سے پہلے بھی ہدیہ پیش کریں، اور اس کے جب عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد بھی۔ تو اللہم یا عفو والخطا 3 بار پڑھ لیں، اللہم یا عفو والخطا، اللہم یا عفو والخطا، اللہم یا عفو والخطا، اللہم یا سمیع الدعاء، اللہم یا سمیع الدعاء، اللہم یا سمیع الدعاء، اللہم یا سمیع الدعاء، اللہم یا واسع العطاء، اللہم یا واسع العطاء، اللہم یا واسع العطاء، اللہم یا واسع العطاء، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا ستار العیوب، اللہم یا ستار العیوب، اللہم یا ستار العیوب، اللہم یا ستار العیوب، اللہم یا غفار الذنوب، اللہم یا غفار الذنوب، اللہم یا غفار الذنوب، اللہم یا غفار الذنوب، اللہم یا عظیم البرکات، اللہم یا عظیم البرکات، اللہم یا عظیم البرکات، اللہم یا عظیم البرکات، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم،
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। 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 हुवर रहमानुर रहीम। हुवर रहमानुर रहीम। हुवर रहमानुर रहीम। हुवर रहमानुर रहीम। हुवल हय्युल क़य्यूम। हुवल हय्युल क़य्यूम। हुवल हय्युल क़य्यूम। हुवल हय्युल क़य्यूम। हुवल अलियुल अज़ीम। हुवल अलियुल अज़ीम। हुवल अलियुल अज़ीम। हुवल अलियुल अज़ीम। हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल गनियुल हमीद। हुवल गनियुल हमीद। हुवल गनियुल हमीद। हुवल गनियुल हमीद। हुवर रऊफ़ुर रहीम। हुवर रऊफ़ुर रहीम। हुवर रऊफ़ुर रहीम। हुवर रऊफ़ुर रहीम। या करीम या अल्लाह। या करीम या अल्लाह। या करीम या अल्लाह। या करीम या अल्लाह। या गफ़्फ़ार या अल्लाह। या गफ़्फ़ार या अल्लाह। या गफ़्फ़ार या अल्लाह। या गफ़्फ़ार या अल्लाह। या जब्बार या अल्लाह। या जब्बार या अल्लाह। या जब्बार या अल्लाह। या जब्बार या अल्लाह। या क़हार या अल्लाह। या क़हार या अल्लाह। या क़हार या अल्लाह। या क़हार या अल्लाह। या अज़ीज़ या अल्लाह। या अज़ीज़ या अल्लाह। या अज़ीज़ या अल्लाह। या अज़ीज़ या अल्लाह। या सत्तार या अल्लाह। या सत्तार या अल्लाह। या सत्तार या अल्लाह। या सत्तार या अल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम। अब वो इसम वो अमल जो मैंने आपको कहा था कि आखिर में करेंगे, उसके लिए आप सारे हाथ अपने एक दफ़ा ऐसे कर लें जैसे आसमान की तरफ सवाली होता है ना, मांगने वाला, और ऐसे सीधा हाथ बंद करना है, मुट्ठी बंद करनी है और उसमें ये तसव्वुर करना है अल्लाह की सारी रहमतें, बरकतें, अल्लाह की सारी अताएँ मेरे सीधे हाथ में हैं और अपने सारी बुराइयाँ, जादू टूने, जिन्नात, आसेब, नज़र बद, ये सब कुछ मेरे उल्टे हाथ की मुट्ठी में बंद है। ये समझ लें पहले। इस तरह तलियाँ सीधी करेंगे और सीधा हाथ ये तसव्वुर करके बंद करेंगे सीधी मुट्ठी कि अल्लाह की रहमत मेरे हाथ में है। और जितने जादू टूने, परियाँ, हमजात, जो कुछ शयातीन शरीर चीज़ें हैं वो आपके उल्टे हाथ में। कि ये अमल बहुत मुजर्रबुल मुजर्रब, इसमें तसव्वुर जितना आपका कामिल होगा उतनी तासीर इसमें ज़्यादा होगी। और आपने पढ़ना है फ़िरऔन गरक शुद, मूसा कामयाब शुद। बहुत मुजर्रबुल मुजर्रब। फ़िरऔन, मूसा कामयाब शुद। फ़िरऔन गरक शुद, मूसा, फ़िरऔन गरक हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। मूसा कैसे कामयाब हुए? कई सदियों की ग़ुलामी थी बनी इसराइल की। जनाब मूसा अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन के मज़ालिम से बचा के ले जाने में कामयाब हो गए। किसकी मदद से? अहकमुल हाकिमीन की मदद से। तो ये आपने इसम पढ़ना है। बिल्कुल अपनी झोलियाँ ऐसे फैला लें, दाएँ घुटने पे और बाएँ घुटने पे हथेलियाँ रख लें ऐसे। अब आंखें बंद करके तसव्वुर करें, सीधा हाथ बंद करना है कि अल्लाह की सारी रहमतें, सारी अताएँ, सारी कुदरतें, सारे कमाल, अल्लाह की शफ़क़तें, अल्लाह की मोहब्बतें, अल्लाह की करम नवाजियाँ मेरे दाएँ हाथ में है।
मुट्ठी बंद कर लें। अब ये तसव्वुर करना है, ख्याल ये करना है कि मुझ पे जितने जादू किए गए, जितने आसेब हैं, जितनी नज़र बद मुझ पर है, जितनी नज़र हसरत और हसद की बुरी निगाह मुझ पर, जो कुछ मेरे साथ बातनी तौर पे शैतानी मामलात हैं, शरारतें हैं, वो सारी की सारी अल्लाह की दी हुई कुव्वत से मैंने उल्टे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिए। अब पढ़ें, फ़िरौन गरक शुद, मूसा कामयाब शुद। अब अपनी आंखें बंद ही रखें, अपना सीधा हाथ खोलें, फिर उल्टा हाथ खोलें और सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर ऐसे मारें जैसे आप मिट्टी झाड़ते हैं, और ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह की कुदरत से सारी बुराइयाँ, सारे ऐब, सारे जादू टूने, ये सारी अल्लाह की दस्ते कुदरत से धुल रहे हैं। आप लोगों के चेहरों की ताजगी बता रही है कि ऐसे ठंडक महसूस हुई आप। अल्लाह की कुदरत के आगे शैतान कैसे ठहर सकता है? अल्लाह की रहमत के आगे जादू कैसे ठहर सकता है? और जब मूसा अलैहिस्सलाम की तवज्जो हो जाए तो फ़िरौन और फ़िरौनी जादू कैसे बाकी रह सकता है? जाते हुए इन्होंने ये स्टिकर बनाया है, इसमें बहुत खूबसूरत पैगाम, ये बाहर भी लिखा आपको मिला होगा, नमाज की दावत है इसमें कि ताज्जुब है तुझे नमाज की फुर्सत नहीं। ये एक ऐसा जुमला है जो मोमिन को झंझोड़ के रख देता है। मैं जहाँ कपड़े पहन के अपनी कंघी शंगी करता हूँ वज़ू करने के बाद, वो मैंने सामने शीशे पे लगा रखा है। कभी कभार शैतान हावी होने की कोशिश करता है तो ये जुमला मुझे झंझोड़ देता है। बाज़ औक़ात फिर रोना आ जाता है कि यार हम जैसे जो कुरान पढ़ने वाले दीनदार लोग हैं उन पे भी गलबा हो जाता है शैतान का। तो सिकंदर मियाँ से ले लीजिएगा जाते हुए, और अपने अपने इलाकों में जहाँ आप बैठते हैं दुकान पे वहाँ लगाएं, ताकि ये मुसलसल आप तक दावत हक़ पहुँचती रहे और आपके दिलों पे दस्तक होती रहे कि कारोबार के लिए फ़ुर्सत है, बीवी बच्चों के लिए फ़ुर्सत है, दोस्तों के लिए फ़ुर्सत है, लेकिन ताज्जुब है नमाज के लिए फ़ुर्सत नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा है कि इसे लाखों की तादाद में छपवाना है इंशाअल्लाह। रात भी अल्हम्दुलिल्लाह ये छप के आए हैं, कुछ मौजूद हैं वो आप ले जाइएगा। और दूसरा ये हमारे माना इज्तिमा की दावत का सिलसिला होता है, ये भी स्टिकर है ना, हाँ ये स्टिकर हैं, तो ये भी ले जाएं, इनसे अपनी अपनी दुकानों पे लगाएं ताकि दावत चलती रहे, मुसलसल पैगाम लोगों तक पहुंचता रहे। अब इसमें जलालत अल्लाह का ज़िक्र होगा और इसके साथ मुत्तसिल दुआ। अगर कोई साथी ज़िम्मेदार मौजूद हैं तो लाइट थोड़ी हल्की कर दें ताकि हमारी तवज्जो अल्लाह के ज़िक्र की जानिब रहे। बातिन की रोशनी ज़्यादा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह काम चल जाएगा, अगर सिर्फ ज़ाहिर की रोशनी रही तो फिर वो बात नहीं बनती। इसमें जलालत अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसमें पाक का ज़िक्र करना है और पूरी शद्दो मद के साथ करना है, दमादम ज़िक्र करना है, पूरे जज्बे के साथ ज़िक्र करना है। अल्लाह 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 अल्लाह
بلند آواز سے اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الفاسقین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ تیرے دروازے پہ آ گئے، پروردگار ہمیں خالی نہ لوٹانا، ہمیں اپنی جناب سے دور نہ کرنا، ہم گناہوں کی پنڈے لے کے نافرمانیاں سرکشیاں برے اعمال نہ میں لے کے تیری جناب میں آ گئے۔ یا اللہ اب پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کو شادہ فرما دے، تو ہی دینے والا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کون ہے جس سے مانگے؟ دنیا دیتی نہیں، دے دے تو رسوا کرتی ہے، نسلوں کو غلام بنا لیتی ہے، ذلتوں بے عزتیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو سخیوں کا بادشاہ ہے، کا بلا کی امید ہے۔ تیری جناب میں تیرے دروازے پہ تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آ گئے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہم نے غلطیاں جان بوجھ کر کی، جو انجانے میں سرزد ہوئی، سب سے سچی توبہ کرتے ہیں، معافی عطا فرما دے۔ استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں اپنی زندگی میں محبوب کی سنت کا رنگ عطا فرما دے، اپنے حبیب کا غلام بنا لے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما دے۔ اللہ کسی کا محتاج نہ فرما دے، تو ہی دیتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے ہی مانگتے، تو ہی عطا کرے گا تو بات بنے گی۔ ہم تجھے تیرے حبیب کے حسن کا واسطہ دیتے۔ یا اللہ اپنے پیاروں کے لیے تو لوگ بخیل بھی ہو تو دے دیتے ہیں، تو سخاوتوں کا مرکز ہے، سخیوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ہے یا اللہ، پھیلی ہوئی جھولیاں ہے، طلب اور مراد سے گرتے آنسو ہیں، یا اللہ ہمیں پاک فرما دے، پاکیزگی اور طہارت نصیب فرما دے۔ جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، پروردگار کس سے کہے، کس سے مانگے، کون سنے تیرے سوا؟ یا اللہ لوگوں کے پردے اٹھتے جا رہے ہیں، گھروں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، بچیاں بچے تعلیم سے اٹھ رہے ہیں، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ یا اللہ کرم کرنا، جن کے گھروں میں دشواریاں ہیں یا اللہ انہیں آسانیاں نصیب فرما دے، اتنا رزق سب کو دے، اتنا رزق سب کو دے، کوئی کسی کا محتاج نہ رہ جائے۔ اپنی رحمتوں کے دروازے کو شادہ فرما دے، کرم کے دروازے کو شادہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم، یہاں جتنے دوست بھائی، پیر بھائی، عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما دے۔
انہیں ایسی برکت والا رزق دے کہ جو ان کی ضروریات کے لیے کافی اور وافی ہو جائے۔ یا اللہ تو خود ہی تو فرماتا ہے جب کوئی رونے والا آتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، تیری رحمت آگے بڑھ کے رونے والوں کو دیتی ہے۔ تو یا اللہ ایک نہیں بہت سے آگے رونے والے تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہے، تجھ سے مانگ رہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ جو رزق کے طلبگار ہیں انہیں رزق عطا فرما دے، جو سکون کے طلبگار ہیں یا اللہ انہیں سکون عطا فرما دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں یا اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے، جنہیں بیٹیاں چاہیے یا اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرما دے، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بڑھاپے میں سہارے کے طلبگار ہیں یا اللہ انہیں بیٹوں کی دولت سے مالا مال فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں پروردگار انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے۔ یہ فتنے اور ظلم اور زیادتی کا زمانہ ہے یا اللہ اس میں ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھنا، ہمیں جادوؤں سے محفوظ رکھنا، ہمیں جنات سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہمیں ٹونوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں بری نظروں سے محفوظ رکھنا یا اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے معاملات دین اور معاملات دنیا کو خیر پہ گامزن رکھنا۔ کتنے لوگ ہم سے وابستہ ہیں یا اللہ یہ تیرے دین کی وجہ سے وابستہ ہیں، ہمیں نیک سمجھتے ہیں تیرے دین کی وجہ سے، جیسے تو نے بھرم ہمارا رکھا ہے یا اللہ سب کا بھرم رکھنا۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہمارے اعمال اگر کھل جائے تو ہم ایک دوسرے کی گردنیں مار دیں، ہم قتل کریں ایک دوسرے کو اگر ایک دوسرے کے حقائق کو جان لیں۔ پروردگار تو ستار ہے، غفار ہے، مہربان ہے، اپنی مہربانیوں کے دروازے کو شادہ رکھنا، ہمارے عیبوں پہ ہمیشہ پردے رکھنا، اس دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا کرنا، قبر میں بھی ذلت سے بچانا، حشر کے دن حبیب اعظم کے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھنا۔ اے پروردگار عالم ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرمانا، ہمیں اگر تو اولاد دے تو یا اللہ اس اولاد کو بھی اپنے دین کی خدمت پہ لگانا، اپنی مخلوق کی خدمت پہ لگانا، ان کے وجودوں کو معاشرے کے لیے خیر بنا دینا، شر سے محفوظ رکھنا۔ اے پروردگار عالم اس مسجد بلال کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما دے، ادارہ خیر العباد کو ترقی و عروج نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جتنے اس میں خیر کے کام جاری ہیں، درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، خدمت خلق کا سلسلہ جاری ہے، اے پروردگار یہ تیری ہی عطا سے ہوتے ہیں، تیرے ہی کرم سے انجام پاتے ہیں، تو ہی ہمارا معاون و مددگار ہے۔ اے پروردگار ان سارے دینی اور خدمت کے کاموں میں برکت عطا فرما دینا، ہمارے بعد ایسے لوگ پیدا کر دینا کہ یا اللہ جو اس پاکیزہ مشن کو لے کے چلتے رہے، اس نظام کو قائم رکھے۔ وہ تمام مخلصین جو کئی دنوں سے اس اجتماع کی دعوت دے رہے ہیں یا اللہ میں انہیں کچھ نہیں دے سکتا، تیرے پاس ہے ہی کیا دینے کو، تیرے پاس سب کچھ، تو انہیں سب کچھ ہی عطا فرما دے، سب کچھ عطا فرما دے یا اللہ۔ گزشتہ رات بھی محنت کرتے رہے، آج بھی صبح سے اس خدمت کے کام پہ لگے، انتظامات پہ لگے یا اللہ تو انہیں اپنی شایان شان اجر سے مالا مال فرما دے۔ اس دعا میں اتنے آمین کہنے والے یا اللہ سب کی آمین قبول کرنا۔ اس دنیا میں دکھ دینے والے زیادہ ہیں، تکلیف دینے والے، آزمائشوں میں ڈالنے والے، رسوا کرنے والے زیادہ ہیں، ایک تیرا ہی در ہے، تیرے حبیب کا در ہے جو لوگوں کے لیے رحمت کا سائبان ہے، تیری مسجدیں ہیں جو لوگوں کے لیے رحمت کا سائبان ہے۔ اب اپنے گندے وجود لے کے آ گئے تیری بارگاہ میں یا اللہ، خالی نہ لوٹانا، ہماری آمین کو بھی آمین دے دے، ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ سلسلہ عالیہ سے جتنے لوگ وابستہ ہیں یا اللہ سب کی صحت، تندرستی، عافیت، جان، مال، عزت، آبرو، اخلاق، دینیات، عبادات، معاملات دنیاوی، معاملات دینی یا اللہ سب میں ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرما دے، ظالموں کا رخ موڑ دے،
فتح و نصرت مدد مقدر فرما دے۔ یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر، یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر، یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر۔ میرے تمام مخلصین کو، محبین کو یا اللہ اپنے دین کا درد نصیب فرما دے، اپنے دین کی خدمت نصیب فرما دے، اپنی مخلوق کی خدمت پہ لگا دے۔ زندگی تو ویسے بھی گزر جانی ہے، تو یا اللہ یہ تیرے دین کی خدمت میں گزرے، تیری مخلوق کی خدمت میں گزرے، تو ہم سے راضی ہو جائے، تیرے حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ سب کا بھلا سب کی خیر۔ وصلی اللہ تعالی۔ آج 7 دسمبر ہے، 8 دسمبر میری والدہ کا یوم وصال بھی ہوتا ہے۔ یا اللہ اس پوری مجلس مبارکہ کو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے اماں جان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے۔ اسی نیک خاتون نے ہمیں دین کا درد عطا کیا، دین کی خدمت کا جذبہ عطا کیا۔ یہ سارے آنسو انہی کی بدولت ہے، یہ ساری خدمت دین انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جو ہمیں کھانے بنا کے کھلائے، انہی کی تاثیر ہے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کی سعادت پا رہے ہیں۔ یا اللہ اس ولیہ کے درجات مزید بلند فرما، جس طرح وہ ہم سے محبت کرتی تھی۔ یا اللہ حشر والے دن بھی ہمیں ان سے ملا دینا۔ ابا جان حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ غلام رسول، یا اللہ ان کے درجات بھی مزید بلند فرما۔ تمام مریدین کے گھروں میں برکت عطا فرما، متوسلین، محبین، مخلصین، یا اللہ سب کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں برکتیں عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، آئندہ اجتماع کے لیے جو اعلان کیا گیا، یا اللہ جتنے لوگ اس کے لیے کوشش کریں، ان کی اس کوشش اور کاوش اور جد و جہد میں خزانہ غیب سے آسانیاں نصیب فرما دیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لوگ وسوسے ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگ بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں، شیطان بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سہارا بن جائے، تیرا کرم سہارا بن جائے۔ یا اللہ یہ میرے عزیز، میرے مخلصین، محبین، یا اللہ یہ عزیز پیارے تیرے دین کی دعوت پہ لگ جائیں، یہ لوگوں کو نماز کی طرف لانے کے مشن پہ لگ جائے، یہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کے مشن پہ لگ جائے، ان کی زندگیاں بامقصد ہو جائیں۔ یا اللہ ان کی تنہائیاں پاک ہو جائیں، ان کی مجلسیں پاکیزہ اور با اخلاق ہو جائیں۔ الہ العالمین ان پہ کرم رہے، عطا رہے، برکت رہے، انوارات کی بارش رہے، سب کا بھلا سب کی خیر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ بنور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔